اب میں غالب صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ خطاب استقبالیہ پیش کر پائیں. آئیے تشریف لائیے غالب صاحب. آئیے پہلے انتظامیہ پھر میں آپ کو شروع. بہت شکریہ ناصر. السلام علیکم. ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے ہوں. یہ سعادت مجھے تقریباً ہر 2-3-4 ماہ کے بعد اللہ نصیب دیتا ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس دفعہ ہمارے پاس کچھ اور دور دراز سے لوگ آئے. شعراء کرام ہمیں عزت بخشنے کے لیے یہاں حاضر ہیں اور بڑی دیر سے منتظر ہیں لوگوں کے. انشاءاللہ آ جائیں گے. ہماری قوم ذرا سلو ہے لیکن ابھی آپ دیکھیے گا انشاءاللہ. پھر نماز کا بھی وقت ہے. غالباً لوگ ظہر کی نماز پڑھ کے بھی آئیں گے انشاءاللہ. بہرحال اردو کی محفل یہ بزم 3 سال پرانی ہے. 3 سال پہلے اردو کووڈ کے بعد کے حالات میں یہ بزم بنائی گئی اور اس وقت حالات بڑے دیگرگوں تھے. لوگوں کے افسردہ بھی تھے، تنہائی بھی تھی، بیماری بھی تھی، ہلاکتیں بھی تھی، بہت سارا کچھ ہوا. خیر وہ وقت گزر گیا، اللہ کا شکر ہے. اردو کے حوالے سے مجھے ہمیشہ سے یہ تکلیف رہی ہے کہ اردو جو ہے وہ بعض لوگ کہتے ہیں زوال پذیر ہے. میں ناصر گردن ہلا رہے ہیں کہ نہیں ترقی پذیر ہے. میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا. میں کہنا چاہ رہا تھا کہ زوال پذیر ہوتے ہوتے یہ عدم پذیر ہونے لگی ہے. آپ یقین کریں یا نہ کریں، میں نے جس طرح سے اردو کو دیکھا اپنی بچپن میں، جوانی میں، آج اردو اس شکل میں موجود نہیں ہے. اور اردو پہ بہت سارے حملے بہت ساری جگہوں سے انڈیا میں، پاکستان میں، یہاں ہر طرح سے ہو رہے ہیں. ہمیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آپ اگر بہت سارے سینئرس ہیں وہ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ اردو میں جس قدر آمیزش کی جا رہی ہے دوسری زبانوں کی بلینڈ وے میں، یہ اتنی نہیں تھی. اردو وسعت قلب رکھتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اردو میں بڑی وسعت قلب ہے اور اسی وسعت قلبی کی وجہ سے ہمارے ان بزرگوں نے، کرم فرماؤں نے، جنہوں نے اردو کی بنیادیں رکھی، انہوں نے بڑی فراخ دلی سے جتنے بھی فعل تھے، جتنے بھی ورڈ تھے، وہ ہندی یا ہندوی زبان سے لے لیے. تو اتنا بڑا سرمایہ ہونے کے باوجود اگر ہم پر یلغار ہو رہی ہے کہ نہیں اور تو پھر یہ اردو کا حلیہ بگاڑنے والی بات ہے. اردو کے حوالے سے یہ سفر تقریباً 1 صدی پرانا ہے. میں آج بھی پڑھ رہا تھا اور پہلے بھی پڑھتا رہا ہوں کہ اصل میں اردو کی تکلیف اتنی نہیں ہے جتنی تہذیب کے معدوم ہونے کی تکلیف ہے. اردو ایک زبان نہیں ہے، ایک تہذیب ہے، ایک مکمل پیکیج ہے. آپ کو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہاں حفاظ بنانے کا بڑا رواج ہے آج کل ماشاءاللہ. میں بڑے غور سے دیکھتا ہوں کہ نماز کا وقت ہوتا ہے، ایک نوجوان لڑکا جس نے ابھی تازہ حفظ قرآن کیا ہے، وہ اس بات سے قطع نظر کہ اگلی صف میں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری تہذیب یہ کہتی ہے کہ انہیں کہا جائے کہ نہیں آپ بڑے ہیں، لیکن وہ بڑے پیچھے کی 3ری صف سے 4تھی صف سے جناب ایک دم سے چلے جاتے ہیں آگے اور امام سنبھال لیتے ہیں. تو یہی میں سوچتا ہوں کہ آپ نے علم تو حاصل کر لیا لیکن حلم نہیں حاصل کیا. علم بغیر حلم کے ایسے ہی ہے جیسے روح کے بغیر کوئی جان، کوئی جسم. تو تہذیب ہی ہے جسے میں چاہتا ہوں کہ الٹیمیٹ اجاگر ہو، وہ اوپر آئے. تہذیب ہماری وہ سارے کے سارے طور طریقے ہماری نوجوان نسل تک پہنچے، اور پہنچنے کا ذریعہ پھر زبان ہی ہوتی ہے. اردو زبان میں تہذیب کا بہت بڑا حصہ ہے. تو یہی گزارش ہے کہ جس قدر آپ کی رسائی ہے اپنے بچوں تک، ان کی آل اولاد تک، اپنے دوست احباب تک، آپ اس پیغام کو عام کریں کہ بھائی
तहज़ीब को अपनाओ। ज़बान एक ज़रिया है तहज़ीब तक पहुँचने का। तो इन्हीं अल्फाज के साथ हमारे मुअज़्ज़िज़ शुरका किराम इंतज़ार कर रहे हैं और मैं बस इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया गालिब साहब। वाकई आपका ये कहना कि उर्दू एक ज़ुबान ही नहीं एक तहज़ीब है, इस मौजू को बहुत बहुत वसअत अता फरमाता है। आप जो आपने कहा सर आँखों पर, वाकई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पर उर्दू सिर्फ़ एक ज़रिया गुफ्तगू ही नहीं होना चाहिए, एक तहज़ीब का हिस्सा होना चाहिए। उर्दू की एक तहज़ीब है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं मुख्तसर तौर पर आज के शुरा का तारुफ़ पेश करूँगा और उसके बाद ये काफ़िला सुखन अपने सफ़र का आगाज़ करेगा। मेरी शुरा कराम से दरख्वास्त है कि जैसे जैसे मैं उनका तारुफ़ कराऊँ वो अज़राए करम यहाँ सामने की नशिस्तों पर तशरीफ़ ले आएँ। महफ़िल के मेहमान ख़ुसूसी हैं जनाब अली मीनाई, आइए तशरीफ़ लाइए। और इस बज़्म की सदारत फरमा रहे हैं जनाब रफ़ीउद्दीन राज मुअत्तबाना। आपसे दरख्वास्त है कि तशरीफ़ लाइए। आपकी शख्सियत जो है वो नाम की मोहताज नहीं, तो नेम प्लेट चाहे अदल बदल भी हुआ हो हम पहचानते हैं। माशाअल्लाह। और इस महफिल सुखन के बकाया 9 रतन, बल्कि 9 रत्नों में से मैं मुअद्दबाना ख़वातीन शुरा को पहले दावत दूँगा। मोहतरमा ज़हरा नसीम और सूफिया अंजुम ताज साहिबा तशरीफ़ लाइए नशिद से। बादज़ीं बेपनाह एहतराम के साथ शमीम आज़र साहब और मोहसिन कामरान साहब को मदऊ करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ ताकि हमारी आज की महफिल का यूँ कहना चाहिए जड़ाव कुंदन मुकम्मल हो। आइए तशरीफ़ रखिए। आइए इस महफिल को शेरी रंगों से रोशन करते हैं। आज की बज़्म सुखन की इब्तिदा करते हैं एक खुश फिक्र और खुश नवा शायर से, जिनके अशार में एहसास की ताज़गी और ख़याल की नरमी बहम जलवा कर रहे हैं। उनके चंद अशार मुलाहिज़ा कीजिए कि रायगा उस बुत से अर्ज़ मुद्दा हो जाएगा, रायगा उस बुत से अर्ज़ मुद्दा हो जाएगा, हमने पहले ही कहा था वो खफा हो जाएगा। और 2 घड़ी को देखने मिलने की इशरत भी गई, 2 घड़ी को देखने मिलने की इशरत भी गई। ये ना सोचा था कि एकदम फैसला हो जाएगा।
سامعین کرام پر خلوص خیر مقدم کیجیے جناب محسن کامران صاحب. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں غالب صاحب کا اور ان کی ٹیم کا جو اس مشاعرے میں مجھے انہوں نے مدعو کیا، اور ان کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت محنت سے یہ تقریب کا انعقاد کیا ہے. اس کے بعد جناب صدر کی اجازت سے کچھ شعر اگر میں پیش کروں. پہلے کچھ شعر اور پھر ایک غزل. دارو رسن سے کہہ دیا قصہ تمام رات کا، دارو رسن سے کہہ دیا قصہ تمام رات کا، کوئی گواہ تو رہے قتل کی واردات کا. دارو رسن سے کہہ دیا قصہ تمام رات کا، کوئی گواہ تو رہے قتل کی واردات کا. شہر کے سارے بیربل لٹکے ہوئے ہیں سر کے بل، شہر کے سارے بیربل لٹکے ہوئے ہیں سر کے بل، الجھا پڑا ہے بیچ میں معاملہ ذاتیات کا، الجھا پڑا ہے بیچ میں معاملہ ذاتیات کا. سارے بتوں نے حسب ظرف اپنی حدود بانٹ لیں، سارے بتوں نے حسب ظرف اپنی حدود بانٹ لیں، دیکھیے کیا ہو فیصلہ خالق کائنات کا. اس کے بعد میں آپ کو وہی شعر سناتا ہوں جو ہمارے ناصر صاحب نے آپ کے سامنے رکھے تھے. رائے گاں اس بت سے، اصل میں شمیم بھائی ہمارے بہت پرانے دوست ہیں اور استاد بھی ہیں، اور بہت عرصے بعد ان سے ملاقات ہوئی ہے. شمیم آذر ان کا نام ہے. جب سے ان سے ملاقات ہوئی ہے بت جو ہے وہ میری شاعری میں جو ہے مسلسل دراندازی کر رہے ہیں. تو رائے گاں اس بت سے عرض مدعا ہو جائے گا، رائے گاں اس بت سے عرض مدعا ہو جائے گا. ہم نے پہلے ہی کہا تھا وہ خفا ہو جائے گا، ہم نے پہلے ہی کہا تھا وہ خفا ہو جائے گا. اور دو گھڑی کو دیکھنے ملنے کی عشرت بھی گئی، دو گھڑی کو دیکھنے ملنے کی عشرت بھی گئی، یہ نہ سوچا تھا کہ ایک دم فیصلہ ہو جائے گا. چند اور شعر. اسیر ذات رہوں آئینوں سے ڈرتا رہوں، اسیر ذات رہوں آئینوں سے ڈرتا رہوں، میں اپنے آپ کو کب تک تلاش کرتا رہوں. شکریہ. میں اپنے آپ کو کب تک تلاش کرتا رہوں. کبھی جو نخل تمنا کے سائے میں رک جاؤں، کبھی جو نخل تمنا کے سائے میں رک جاؤں، تمام عمر پھر اس کا خراج بھرتا رہوں. اور تلاش چارہ گراں سے ہزار بہتر ہے، تلاش چارہ گراں سے ہزار بہتر ہے، میں خود بکھرتا رہوں اور خود سنورتا رہوں. بہت شکریہ. اور کچھ شعر سننے کا. خدا ہو، میں نے کہا تھا بت بہت آ رہے ہیں میری شاعری میں. خدا ہو یا کوئی بت ہو، خدا ہو یا کوئی بت ہو، کمال کرتے ہیں. خدا ہو یا کوئی بت ہو، کمال کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت لیت و لال کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بہت لیت و لال کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں ہمارا دست طلب، وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں ہمارا دست طلب، پلٹ کے ہم سے ہزاروں سوال کرتے ہیں، پلٹ کے ہم سے ہزاروں سوال کرتے ہیں. اور وہ جن کا خیال اندھیروں میں روشنی سا تھا، اب ان کے خواب بھی جینا محال کرتے ہیں. اس کے بعد میں یہ غزل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں.
کہ دعاؤں میں اثر ہوتا تو تم میرے نہ ہو جاتے، دعاؤں میں اثر ہوتا تو تم میرے نہ ہو جاتے، مقدر چار اگر ہوتا تو تم میرے نہ ہو جاتے، مقدر چار اگر ہوتا تو تم میرے نہ ہو جاتے۔ اور یہ سنیے گا، تمہارا ہم قدم بن کر تمہیں اپنا سمجھ لیتا، تمہارا ہم قدم بن کر تمہیں اپنا سمجھ لیتا، میں خاک راہ گزر ہوتا تو تم میرے نہ ہو جاتے، میں خاک راہ گزر ہوتا تو تم میرے نہ ہو جاتے۔ کوئی بیتے ہوئے لمحوں کو واپس لا نہیں سکتا، کوئی بیتے ہوئے لمحوں کو واپس لا نہیں سکتا، کوئی ایسا ہنر ہوتا تو تم میرے نہ ہو جاتے، کوئی ایسا ہنر ہوتا تو تم میرے نہ ہو جاتے۔ محض ایک واہمہ تھا بس، نہ زندہ تھا نہ زنجیریں، محض ایک واہمہ تھا بس، نہ زندہ تھا نہ زنجیریں، میں تھوڑا سا نڈر ہوتا تو تم میرے نہ ہو جاتے۔ اور محبت کی بھری برسات تھی اور میں گریزاں تھا، محبت کی بھری برسات تھی اور میں گریزاں تھا، اگر میں تر بتر ہوتا تو تم میرے نہ ہو جاتے۔ بہت شکریہ۔ محسن کامران صاحب، بہت بہت شکریہ۔ واقعی آپ کے اشعار میں جو نرمی ہے، جو سچائی ہے اور جو بت پرستی ہے، سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ اب اس بزم میں تشریف لا رہی ہیں وہ شاعرہ جنہوں نے الفاظ کو احساسات کے رنگوں میں سے سجا دیا ہے۔ بہار سخن کی خوشبو جو پٹنے کی سرزمین سے ابھری اور 3 زبانوں اردو، ہندی اور انگریزی میں ہر سو پھیل گئی۔ خون دل و جگر سے ہے حسن خیال، حسن فن، خون دل و جگر سے ہے حسن خیال، حسن فن، اس کے بغیر شعر کیا، مجموعہ کیا، کتاب کیا۔ اور کہتی ہیں کہ چوڑیاں چھلے جہاں مول لیا کرتی تھی، چوڑیاں چھلے جہاں مول لیا کرتی تھی، میری خوشیوں کا تعلق اسی بازار سے ہے۔ خواتین و حضرات، خوش آمدید کہیں محترمہ صوفیہ انجم تاج کو۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو غالب کو بہت بہت مبارک ہو، اتنی خوبصورت محفل سجاتے رہتے ہیں ہر 3-4 مہینے پر ماشاءاللہ، اور اللہ کرے اگلی بار اور بھی اس سے بھی خوبصورت محفل سجے۔ میں پہلے 2 اشعار پیش کرتی ہوں آپ کی اجازت سے۔ ان تانوں میں، ان تشنوں میں پوشیدہ کوئی مفہوم تو ہو، ان تانوں میں، ان تشنوں میں پوشیدہ کوئی مفہوم تو ہو، کس بات کا ہم سے شکوہ ہے وہ بات ہمیں معلوم تو ہو۔ ان تانوں میں، ان تشنوں میں پوشیدہ کوئی مفہوم تو ہو،
کس بات کا ہم سے شکوہ ہے وہ بات ہمیں معلوم تو ہو، پر انجم کی غزل کی تاثیریں خوشیوں میں کہاں ہاتھ آتی ہیں، انجم کی غزل کی تاثیریں خوشیوں میں کہاں ہاتھ آتی ہیں، کچھ دیر ذرا غمگین تو رہ، کچھ دیر ذرا مغموم تو رہ۔ یہ دو شعر کا اور ناصر نے جو غزل سنائی وہ سنا دیتے ہیں جلدی سے، اس کے بعد نظم میں پیش کروں گی کہ انجم پہ جو گزر گئی اس کا بھلا حساب کیا، انجم پہ جو گزر گئی اس کا بھلا حساب کیا، پوچھے کوئی سوال کیا لائیں گے ہم جواب کیا، اور خون دل و جگر سے ہے، انجم پہ جو گزر گئی اس کا بھلا حساب کیا، پوچھے کوئی سوال کیا لائیں گے ہم جواب کیا، اور خون دل و جگر سے ہے حسن خیال حسن فن، اس کے بغیر شعر کیا مجموعہ کیا کتاب کیا، اور ہم تو چمن چمن گئے دل نہ شگفتہ ہو سکا، ہم تو چمن چمن گئے دل نہ شگفتہ ہو سکا، نسرین و نسترن ہے کیا لالا ہے کیا گلاب کیا، اور تیرا ہی نام لے لیا وقت اشاعت کلام، اس کے علاوہ اور ہم ڈھونڈتے انتصاب کیا، اور تیرے ہی بے رخی سے